بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الماعون مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ سورۃ الماعون مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي را کے اوپر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے لام کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی طرح اب لام کے اوپر شد ہے، لام کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور تا کے بعد یہ جو الف ہے درمیان میں اس الف کو سائلنٹ کر دیا جائے گا، تا کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا اور لام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ لام کو پڑھا جائے گا۔ ارأیت الذی، آگے دیکھیں ذال کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح اگر یا کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے ارأیت الذی یکذب، ذال کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور ذال کو نرم پڑھا جاتا ہے۔ جب ذال کو ادا کریں گے تو زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان لگائیں گے تب ذال ادا ہوگا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اسی طرح آگے دال کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے اور دال کو با کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ با کے بعد جو الف ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے، با کے بعد لام ہے اس کو بھی سائلنٹ کر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے تب نون کا زیر سائلنٹ کر دیں گے اور نون کو آدھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فذلک الذی، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح آگے لام کے اوپر شد ہے، لام کو کاف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، کاف کے بعد جو الف ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ یدعو، آگے دیکھیں عین کے اوپر شد ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، یدعو الیتیم پڑھ دیتے ہیں، نہ عین صحیح ادا کرتے ہیں اور نہ ہی تو شد کو پڑھتے ہیں۔ اس کو مضبوطی کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے بھی پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں یا کے اوپر زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، یا پہ جزم ہے۔ اسی طرح جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ میم کے اوپر زبر ہے، وقف کرتے ہوئے زبر کو سائلنٹ کر دیں گے اور میم کو آدھا پڑھیں گے۔ تو دال کے اوپر پیش ہے، عین کے ساتھ کس طرح ملائیں گے اس پہ آپ پوری توجہ دیں۔ دیکھیں میں ایک بار آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع الیتیم۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ وَلَا يَحُضُّ، لام کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے۔ جب زبر والے الفاظ کے بعد الف آ جائے تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ غوت کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، غوت کو ح کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور غوت موٹے حروفوں میں سے آتا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا، تو بھی موٹے حروف میں سے آتا ہے۔ اسی طرح زبر کے بعد الف آ رہا ہے، عین کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ مل مسکین، لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، لام کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور الف کو سائلنٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یا کے اوپر جزم ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، جب زیر کے بعد یا جزم والا آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، یہ حروف مدہ بن جاتا ہے۔ نون کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے تب نون کا زیر سائلنٹ ہو جائے گا اور نون کو آدھا پڑھیں گے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یا کے اوپر جزم ہے، یا کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا لام کو، اور پچھلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح صاد موٹے حروف میں سے آتا ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، یا